اعمال پر جزا اور سزا بھی دیں گے، اور اللہ قیامت کے دن شفاعت اور سفارش قبول بھی فرمائیں گے۔ قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی ایسے لوگ ذکر فرمائے جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ ان میں ایک تو نابالغ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، قیامت کے دن ماں اور باپ کی شفاعت کریں گے، اور حدیث پاک میں ہے شفاعت ایسی کریں گے جس شفاعت کو اللہ قبول بھی کرے گا۔ اس لیے اگر کسی کا نابالغ بیٹا یا بیٹی فوت ہو، اس کو دکھ ضرور ہے، لیکن اس دکھ پہ صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر بچہ بالغ ہو کے مرا تو کافر مرا تو ابدی جہنم میں، فاسق ہو کر مرا تو جہنم میں، اور یہ بھی خدشہ ہے اگر یہ خود فاسق اور نالائق ہے تو والدین کو جہنم میں نہ لے جائے۔ جس طرح بعض احادیث میں آتا ہے اگر اولاد اللہ کی نافرمان ہوئی اور خدا نے جہنم میں ڈالا تو اولاد اللہ سے کہے گی یا اللہ ہمارے ساتھ والدین کو بھی بھیج، ان کو عذاب بھی دگنا دے، انہوں نے ہمیں دین نہ پڑھایا نہ سمجھایا، آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ لیکن اگر نابالغ اولاد فوت ہو گئی، وہ خود بھی جنت میں جائے گی، ماں باپ مسلمان ہوں اور اعمال میں کمزوری ہو تو ان والدین کو بھی جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر کسی کے خاندان میں ایک بچہ یا بچی ایسی موجود ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا اور اس پہ عمل کیا، وہ اپنے خاندان کے 10 آدمی جنت میں لے کر جائیں گے، اور اگر کوئی آدمی شہید کسی خاندان میں موجود ہو وہ اپنے 70 آدمی جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اگر عالم موجود ہو، احادیث میں آتا ہے عالم اپنے متبعین اور ماننے والوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یکن لہ انا فرۃ لہ، اگر کسی کا کوئی سفارشی نہ ہوا، قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت عادل بھی ہیں، اللہ کریم بھی ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، اپنی شان کرم کو بھی دیکھتے ہیں، تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں خوف